ملک کے مختلف حصوں میں 5.8 شدت کا زلزلہ، راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنواں میں زمین لرز گئی۔ گلگت، اسکردو، ایبٹ آباد، آزاد اور مقبوضہ کشمیر میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 159 کلومیٹر، مرکز تاجکستان اور سنکیانگ کا سرحدی علاقہ تھا۔ پنجاب اور سندھ کے کئی اضلاع میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے N5 ملتان سے روہڑی تک بند کر دی گئی۔ خیرپور، نوشہر و فیروز اور دیگر شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم۔ ٹریفک کی روانی متاثر، حکام کی عوام سے محتاط ڈرائیونگ کی اپیل۔ نئی ٹیمیں اور نیا اعتماد، PSL بطور عالمی برانڈ مزید مستحکم، نئی تاریخ رقم۔ رونق و بھرے ایونٹ میں 2 نئی ٹیموں کی انٹری، حیدرآباد اور سیالکوٹ بھی PSL فیملی کا حصہ بن گئے۔ ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسلام آباد میں رنگ برنگی شام، کرکٹ کے نام، نیلامی کی جگمگاتی تقریب میں کانٹے کا مقابلہ۔ 7ویں ٹیم کی بولی 110 کروڑ سے شروع ہوئی۔ FKS نے 175 کروڑ کی کامیاب بولی لگا کر حیدرآباد کو ایونٹ کا حصہ بنا دیا۔ 8ویں ٹیم کے لیے 170 کروڑ سے بولی کی شروعات۔ اوزی ڈیولپرز نے 185 کروڑ کے دام لگا کر سیالکوٹ کی مالک بن گئی۔ نئے ٹیم مالکان کا جشن، ایک دوسرے کو دی مبارکباد۔ PCB نہیں، پورے پاکستان کی جیت ہوئی۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت پورا پاکستان خوش ہے۔ ٹیموں کی نیلامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کو مزید بلندیوں پر لے جائیں گے۔ نجم سیٹھی پاکستان سپر لیگ کا پودا لگانے پر خراج تحسین کے مستحق ہے۔ بڈنگ سے PCB کو 36 ارب کی فیس آئے گی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی PCB اور نئے ٹیم مالکان کو مبارکباد، کہا سرمایہ کاری سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ PSL کی شاندار تقریب کو سوئنگ کے سلطان نے 4 چاند لگائے۔ وسیم اکرم مزے کے جملوں اور ہلکے پھلکے انداز سے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ جاندار انداز سب کو بھا گیا۔ گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ وہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا۔ دہشت گردی میں خارجی ہاتھ اور فتنہ الہندوستان ملوث، شہیدوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے، دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ وزیر اعظم کا عزم، بولے بھارت کو فیلڈ مارشل کی قیادت میں زناٹے دار تھپڑ مارا، ہم تباہ کرنے والوں کو مئی میں سب سے بڑا جواب دیا۔ بھارت مارکے حق میں بدترین شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ شہباز شریف کا سیاسی رہنماؤں اور تقریب سے خطاب، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی قرار، کہا بلوچستان کو ترقی کے قومی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبے کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے، بلوچستان کی ترقی اور قومی یکجہتی پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان ایکسپریس وے N25 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 810 کلومیٹر طویل سڑک دسمبر 2027 سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ میاں شہباز شریف نے کہا آج بلوچستان کی ترقی میں پورا پاکستان شامل ہے۔ پنجاب NFC بلوچستان کو اپنے حصے کے 11 ارب روپے دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس اور گھروں کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ سب سے اہم اور لینڈ مارک منصوبہ پاکستان ایکسپریس وے ہے، جو کہ کراچی، کوئٹہ، چمن تک تقریباً 800 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کے عوام کے لیے یہ ایکسپریس وے حقیقی معنوں میں ایک گیم چینجر ہے۔ N25 شاہراہ حقیقی معنوں میں گیم چینجر ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا تقریب سے خطاب، کہا NHA 40% کام بلوچستان میں کر رہی ہے۔ 735 ارب سے 16 منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو قومی نیٹ ورک سے جوڑنا وفاق کی پالیسی قرار۔ 2 بھائیوں کا اتحاد مزید مضبوط، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی ملاقات، تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملکی سلامتی اور زیرو ٹالرنس پالیسی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئی بھی خطرہ ناقابل برداشت قرار دے دیا. خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار. چیف آف ڈیفنس فورسز کا لاہور گیریجن کا دورہ. آپریشنل تیاری، تربیتی معیار اور جنگی استعداد میں اضافے کے اقدامات کا جائزہ. خصوصی فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز کا معائنہ. دو بھائیوں کا اتحاد مزید مضبوط. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی ملاقات. تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق. پیشہ ورانہ تعاون اور تربیتی تبادلوں کو مزید فروغ دینے پر زور. پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا دفاعی تعلقات کے عزم کا اعادہ. بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملے. علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم. بنگلہ دیشی ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار سے ملاقات. پیشہ ورانہ امور اور فوجی روابط کی اہمیت کا اعادہ. برادر ممالک کی فضائی افواج میں تعاون کا نیا دور. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا دورہ. عسکری قیادت سے ملاقاتیں. آپریشنل تعاون بڑھانے پر اتفاق. ملٹی ڈومین آپریشنز، دو طرفہ اور کثیر الملکی فضائی مشقوں کے ذریعے تعاون بڑھانے پر زور. دفاعی پیشہ ورانہ مہارت اور تجربات کے تبادلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ. دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کی علامت قرار. اسرائیل صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ فوری واپس لے. اسرائیلی عہدیدار کا خطے کا دورہ غیر قانونی. پاکستان سمیت 23 ممالک اور OIC کا سخت رد عمل. دورہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار. بنگلہ دیش نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزے کے اجرا پر مزید پابندیاں عائد کر دیں. کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کے علاوہ ہر قسم کے ویزے معطل. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا. روس سے تیل خریدنے والوں پر بڑے وار کی تیاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت سمیت دیگر ممالک پر 500% تک ٹیرف لگانے کا منصوبہ. روس پر پابندیوں کا بل بھی متعارف. پاکستان سے ایران کے لیے فیری سروس میں اہم پیش رفت. پہلے ٹرمینل کا افتتاح. کراچی سے چلنے والی فیری 14 سے 18 گھنٹے میں ایرانی بندرگاہ چابہار پہنچے گی. ابتدائی طور پر 240 افراد سفر کر سکیں گے. دو طرفہ کرایہ 50,000 روپے ہوگا. ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائے، لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے. مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی کے پاس. گرین سگنل دے چکے لیکن بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ہماری ملاقات کرا دے، جو بانی کہیں گے وہی ہوگا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا قومی فریضہ ہے. دہشت گردی پر سیاست نہ کی جائے. نشانہ کوئی بھی بنے ہم مذمت کرتے ہیں. اسد کیسر نے کہا صوبوں میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. وفاق اپنی پالیسیز پر اعتماد میں لے. کئی لوگ مذہب کے نام پر فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا. بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا. دین کی اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام استعمال کرے اور فتنے کو فروغ دے. کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا، فتنہ پھیلایا، املاک کو نقصان پہنچایا. کسی کو ملکی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وارننگ. کہا گھروں کو ویران کرنے والے خود کو مذہبی جماعت کا نام دیتے ہیں. ہر ظالم اور مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی. ریاست اپنی ذمہ داری پوری قوت کے ساتھ ادا کرے گی. علماء اکرام میں اعزازیہ کارڈز تقسیم. پرتشدد ہجوم کا جرم ناقابل ضمانت. نقصانات کی وصولی فسادات کے منتظمین اور شرکاء سے ہوگی. ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوگا. فسادات میں ملوث افراد کو 10 سال قید اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہوگا. پنجاب پولیس آرڈر 2002 میں ترمیم. گورنر نے منظوری دے دی. کراچی میں رواں سال غیرت کے نام پر قتل کی پہلی لرزہ خیز واردات. 4 مسلح افراد نے گھر میں گھس کر پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی جان لے لی. لاڑکانہ کے نصر اللہ اور لطیفہ نے 8 ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی.
मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के वाकयात, तहकीकात में निजी यूनिवर्सिटी इल्जामात से बरी होने लगी। तालिबा की छलांग लगाने की वजह घरेलू मसाइल थे, पुलिस की तफ्तीश। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में तालिब इल्म अवैस को नफ्सियाती मसाइल का शिकार करार दे दिया गया। कराची में रवां साल की पहली बड़ी वारदात, घरेलू मुलाजमाएं 4.5 करोड़ रुपए का सोना लूटकर रफू चक्कर। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मुलाजमाओं को एक रोज कबल बिल्डिंग चौकीदार की जमानत पर रखा। आसमान से गिरते रुई के बादल, दिल मोह लेने वाले नजारे। फ्रांस में तीसरे रोज भी बर्फबारी, सयाहों ने एफिल टावर के करीब डेरे जमा लिए। सेल्फीज पर जोर, तारीखी म्यूजियम के बाहर भी मौज मस्ती। मैच जीतो, सीरीज जीतो, शाहीनों के पास ट्रॉफी नाम करने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और श्रीलंका आज दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। चैंपियंस की पजीराई, नीलामी की तकरीब में राइजिंग स्टार्स, एशिया कप और हांगकांग सिक्सेस के चैंपियंस पर इनामात की बारिश। पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़, हांगकांग सिक्सेस की फातेह टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। मिशन मुकम्मल, कैंगरू सुरखरू। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 4-1 से जीत ली। मेजबान टीम आखिरी टेस्ट में 5 विकेट से कामयाब। कैंगरूज ने 160 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच, मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द सीरीज करार। वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को पहले इंटरव्यू में कहा, दुनिया में तेल की कीमतें कम करने के लिए इकदाम कर रही हैं। वेनेजुएला में इंतखाबात की टाइमलाइन देने से इनकार। ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने का अमरीकी इक़दाम, आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल वाज़े किया। हर मुल्क को तवानाई और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी रखने का हक है। एक तरफा इक़दामात से रियासतों की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक है। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर को मुसलसल दूसरी शिकस्त। अल कादसिया ने एक के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला और नसर का दूसरा नंबर। और ब्रिस्बेन ओपन टेनिस में टाइटल की दौड़ जारी। अरीना सबालेंका और रायबाकिना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा के इजरा पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के अलावा हर किस्म के वीज़े मुअत्तल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को पहले इंटरव्यू में कहा, दुनिया में तेल की कीमतें कम करने के लिए इकदाम कर रही हैं। वेनेजुएला में इंतखाबात की टाइमलाइन देने से इनकार। ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने का अमरीकी इक़दाम, आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल वाज़े किया। हर मुल्क को तवानाई और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पर जारी रखने का हक है। एक तरफा इक़दामात से रियासतों की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक है। खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन की फायरिंग से मजीद 2 अहलकार जांबाक और 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। हलाकतें सूबे चार महल और बख्तियारी में हुई हैं। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है। 11 दिनों में पुरतशद्दुद मुजाहरों में मरने वालों की तादाद 37 हो गई है।